لفظ ثنائی من میدانم، اے نور قلبی اے نور نورم، توبہ دل ہے قبلہ دل ہے، عشق حقیقی خالق عالم۔ السلام علیکم دوستوں، میں نہال احمد فیضی اور آپ دیکھ رہے ہیں نہال فیضی آفیسیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیز دوستوں، یہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ خدا کی آخری کتاب قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے، جس کا اعلان خود قرآن کرتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتا ہے اور اس میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں اور حق و باطل کو علیحدہ علیحدہ کرنے والا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم اور آپ تراویح میں پابندی سے قرآن کریم سن رہے ہیں اور اکثر حصہ سن چکے ہیں۔ اب ہم چند رات قرآن کریم ہی کا تذکرہ کریں گے تاکہ ختم قرآن سے پہلے کچھ معلومات حاصل ہو سکیں، جن کا ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں کے ساتھ اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی، تاکہ رسول ان کے ذریعے اپنے امتوں کو دنیا کی زندگی بسر کرنے کے طریقے سکھائیں، ایسے کاموں کے کرنے کا حکم دیں جو خدا کی رضا کا ذریعہ ہو، اور اس کاموں سے بچنے کی تاکید کریں جو مالک حقیقی کی مرضی کے خلاف ہو۔ یعنی خدا کی کتابیں انسانوں کے لیے دستور العمل یعنی ضابطہ حیات، قانون زندگی ہے، جن کے معلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول صرف خدا کی کتابوں کو بندوں تک پہنچانے والے نہیں بلکہ ان کو پڑھانے والے، سکھانے والے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول نہ تو دنیا کے عالموں سے علم حاصل کرتا ہے اور نہ دنیا کی کتابوں سے، کہ دنیا کا علم رکھنے والا اور دنیا کے استادوں سے سیکھنے والے خدا کی کتاب کے معلم اور استاد کیسے بن سکتے ہیں؟ لہذا ان کو اپنی کتاب عطا فرمانے والا خدا خود ہی ان کو علم سکھاتا اور ان کی تربیت فرماتا ہے۔ بس یہ علم میں ایسے بلند ہو جاتے ہیں کہ امت کا کوئی فرد ان کے علم کا مقابلہ نہیں کر پاتا اور نہ ہی یہ اندازہ کر سکتا کہ نبی کے علم کی حد کتنی ہے۔ رسول خدا کی کتاب کا صرف زبانی معلم اور استاد نہیں ہوتا بلکہ اس کا ہر عمل اور اس کی ہر ادا کتاب الہی کے عملی تعلیم اور عملی نمونہ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، لقد کان لکم فی اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ السلام کے عادت و اطوار کے متعلق کسی نے معلوم کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، کردار رسول بس قرآن کے عین مطابق تھا۔ انسان کی ضرورت کے مطابق خدا نے ہر دور میں اپنی کتابیں نازل فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل لے کر آئے۔ چونکہ ان سب کتابوں پر یقین کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، لہذا ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کتابیں تھیں، لیکن یہ کتابیں ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ خاص زمانہ اور اس وقت کے لوگوں کے لیے تھیں جو رسول یہ کتابیں لے کر آئے۔ انہوں نے بھی کبھی یہ دعویٰ نہ کیا کہ ان کی یہ کتابیں ہر دور کے انسانوں کے لیے ہیں، دستور العمل ہیں۔ انہوں نے نہ تو یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کی رسالت عام ہے اور وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے رسول ہیں، بلکہ ان کتابوں نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی، اور ان رسولوں نے نہ صرف آپ کی نبوت کا اعلان کیا بلکہ ایک روایت کے مطابق ہر نبی کے امتی اپنے نبی کا کلمہ پڑھا کرتے تھے، جبکہ نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی ہوا کرتا تھا۔ بہرحال ہم ہرگز شک نہیں کرتے کہ یہ سب کتابیں اللہ ہی کی تھیں، لیکن محدود وقت اور مخصوص قوم کے لیے ہی۔ آج یہ کتابیں اپنی اصل حالت میں کہیں نہیں، نہ ان کی تاریخ کا پتہ ہے، نہ ان کے اصل نسخے کہیں پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جس زبان میں یہ کتابیں نازل ہوئیں وہ بھی زندہ نہ رہی۔ بس اب خدا کے بندوں کے پاس اللہ کی صرف ایک ہی کتاب ہے، خدا کے بندوں کے پاس صرف اللہ کی ایک ہی کتاب ہے،
جو خدا کے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یہی قیامت تک کے لیے ہے، مسلمانوں کا ضابطہ حیات اور دستور العمل ہے۔ یہ آج تک امت مسلمہ کے پاس اصل حالت میں موجود ہے۔ اس کا ایک ایک حرف وہی ہے جو خدا نے اپنے نبی علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ ہم خدا کی اس نعمت پر فخر کرتے اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنی کتاب کو ہم میں اصل حالت پر محفوظ رکھا۔ ہم یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں، لیکن ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ اس عظیم نعمت کی قدر کریں، اس طرح کی اس کا احترام کریں، اس کا علم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں۔ قرآن دنیا کے اس حصے عرب میں نازل ہوا جو ہر اعتبار سے بنجر اور اجڑا ہوا تھا۔ یہاں نہ کوئی تہذیب تھی، نہ یہاں کا کوئی تمدن تھا، نہ ان لوگوں کا کوئی عمل تھا، نہ کردار۔ کون نہیں جانتا کہ جس قوم میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہ جانوروں سے بدتر زندگی بسر کر رہی تھی۔ ان کے یہاں معزز ترین شخص وہ ہوا کرتے تھے جو سب سے بڑا قاتل، ظالم، جواری، شرابی ہو۔ ان کے یہاں عورتوں سے سوائے خواہش نفس کی تکمیل سے کوئی دوسرا رشتہ ہی نہ تھا۔ غرض کی قرآن کا ماحول جہالت، ظلم و ستم، بے حیائی اور بے شرمی اور نہایت ہی غربت و تنگ دستی کا ماحول تھا، لیکن قرآن نازل ہوا گویا بنجر زمین پر رحمت باری کی ایسی بارش ہوئی کہ اس کے کانٹے پھول بن گئے، اس کے پتھر ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہو گئے۔ غیر مہذب انسان دنیا کو تہذیب کا پیغام دینے لگے، ظلم و ستم کرنے والے عدل و انصاف کا نمونہ بن گئے، اونٹ بکریاں چرانے والے انسان کے رہبر و رہنما بن گئے، فاقہ کرنے والوں کے سامنے دولت کے انبار نظر آنے لگے، اپنے لیے دوسروں کو قربان کرنے والے ایثار و قربانی کا پیکر بن گئے، غلام آقا ہو گئے، کمزور کو قوت مل گئی، آپس میں سرفڑول کرنے والے بھائی بھائی ہو گئے، رنگ، نسل، زبان کے فرقوں میں بکھرے ہوئے ایک دوسرے کے معاون و مددگار بن گئے، عورتوں کو ذلیل خوار جاننے والے ان کی عزت و عصمت کے محافظ ہو گئے۔ غرض کی قرآن کیا آیا، ایک انقلاب آ گیا، صرف اہل مکہ میں، اہل عرب میں نہیں بلکہ بنی نوع انسان میں انقلاب آ گیا۔ قرآن نے ذہن و عقل کی سوچ کو بدلا، دلوں کی خواہشوں میں تبدیلی پیدا کی، انسانوں کے عزائم اور ارادوں کو پلٹ دیا، محبت اور نفرت کے اسباب اور طریقوں کو بتایا، دنیا والوں سے باہمی تعلق رکھنے اور ان کے حق ادا کرنے کا ڈھنگ بتایا، عبد اور معبود کے درمیان رشتے کو واضح کیا، دین و دنیا کا فرق اور اس سے تعلق کی تعلیم دی۔ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں مل سکتا جس پر قرآن کا اثر نہ ہوا ہو۔ سوچئے، جو قرآن اتنا عظیم انقلاب برپا کر سکتا ہے وہ بدترین قوم کو باعزت بنا سکتا ہے، کیا وہ اس سے ہماری زندگی اور ہمارے حالات میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی؟ قرآن ہر دور کے لیے اور ہر زمانے کے انسانوں کی رہبری کا ضامن ہے۔ ہماری حالت بھی یقیناً بدل سکتی ہے، لیکن جو پیاسا پانی کا گلاس تک منہ سے لگانا نہ چاہے، اس کی پیاس کا آپ کے پاس کیا علاج ہو سکتا ہے؟ ہماری حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، پیاس کا شکوہ کرتے پھرتے ہیں۔ ان کے پاس تو جاتے ہیں جو خود پانی کے قطروں کو ترستے ہیں، لیکن ہمارے اپنے پاس پانی ہے، اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں ہم دیکھتے۔ شاید ہم نے اس پانی کو اتنا بیکار سمجھ لیا کہ اس میں ہماری پیاس بجھانے کی قوت بھی نہ رہی۔ نہیں، ایسا نہیں، ہمارا قرآن آج بھی ہمارے اندر انقلاب پیدا کر سکتا ہے اور دنیا سے ظلم و ستم اور جنگ کی آگ بجھا سکتا ہے۔ صرف ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر غور کرنے کی، اس کے دیے ہوئے اصول کو اپنا کر زندگی بسر کرنے کی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے عزیز دوستوں، آج کی ویڈیو یہیں تک، انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔